بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو ملی وحدت، ملی اتحاد، یہ بہت ہی زیادہ سنا جانے والا موضوع ہے، جس پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خاطر خواہ نتیجے سامنے نہیں آتے۔ تو گفتگو بہت ہوتی ہے اور نتائج سامنے نہیں آتے۔ ملت کی صورتحال کی ایک مثال سے عکاسی کسی بزرگ نے اس طرح سے کی ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سارے مسلمان، ملت کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر آنے کا تصور وہ صرف ٹرینوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ ایک پلیٹ فارم پر آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک پلیٹ فارم بنتا ہے، پھر کئی پلیٹ فارموں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر اس سے کئی اور پلیٹ فارم نکلتے ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم پہ سب لوگ نظر نہیں آتے۔ کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک طرف ہماری مسجدوں پر شرپسندوں کی نگاہیں ہیں، اور اسی کے لیے پھر مسجدوں کے تحفظ کی تحریکیں بھی برپا ہیں کہ مسجدیں خطرے میں ہیں، اوقاف خطرے میں ہے، اس لیے ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف آپس ہی میں ایک دوسرے کی مسجدوں پر قبضے کرنے کی بھی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر مسجدوں کے اندر نمازیوں کے بیچ میں گروپ بندیاں، وہ مسجدوں کا ایک مسئلہ ہے، اور پھر مسجدوں کے ذریعے فرقہ پرستی کو ہوا دینا کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے۔ تو یہ تضادات ہیں، کنٹریڈکشنز ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجدوں کو خطرہ ہے تو مسجدوں کی بنیاد پر ہر طرف ایک وحدت نظر آئے کہ بھئی مسجدوں کو بچانا ہے تو پھر اپنے آپس کے اختلافات بھول جاؤ، مسجدوں کو بچانے پر توجہ دو۔ لیکن یہ سب ایک ساتھ ہو رہا ہے، مسجدوں کو خطرہ بھی درپیش ہے، اسی وقت مسجدوں کو بچانے کی بھی تحریک برپا ہے، اسی وقت مسجدوں کی بنیاد پر فرقہ بندیاں بھی ہو رہی ہیں، اسی دوران جو ہے مسجدوں میں آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی بالکل متضاد قسم کی چیزیں، متضاد قسم کے منظرنامے ایک ساتھ ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہماری توجہ چاہتی ہے کہ آخر معاملہ ہے کیا، اس کو اور اچھی طرح سے سمجھا جائے اور گہرائی سے اس کی تشخیص کرنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی خوش آئند خبر آتی ہے تو خوش بھی ہوتی ہے طبیعت۔ مثال کے طور پر کل ایک واقعہ ترکی میں پیش آیا، علامتی واقعہ تھا، لیکن اس کو پوری امت میں بہت ہی مسرت کی نظر سے دیکھا گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ترکوں اور کردوں کے درمیان ایک کشمکش عرصہ برس سے جاری ہے۔ کرد ایک قوم ہے، یا وہ عراق میں، شام میں، ایران کے کچھ حصے میں اور ترکی میں ہے، اور ہر جگہ وہ اپنی ایک الگ پہچان، اپنی الگ زمین، اپنا الگ ملک، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ ان کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ تو ترکی میں ایک تبدیلی آئی اچانک، اور انہوں نے ایک طرح سے وہ سمجھوتا کرنے پر راضی ہو گئے کہ اب ہم مل جل کر رہیں گے، اپنا ایک الگ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، الگ اسٹیٹ کا مطالبہ نہیں۔ تو کل یہ ہوا کہ اس پارٹی کے کچھ نمائندہ جنگجوؤں نے علامتی طور پر اپنے ہتھیار نظر آتش کیے، جلائے کہ بھئی ہم اپنے ہتھیار جلا رہے ہیں۔ ہتھیار اٹھائے تھے اس مقصد کے لیے، اب ہم اپنے ہتھیار جلا رہے ہیں۔ تو اس پر وہاں کے سربراہ کا، اردوغان کا بیان یہ آیا، وہ بیان بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ
ہماری تعداد 80 ملین ہے، جن میں کرد ہے، ترکی ہے، عرب ہیں۔ آج ہم سب لوگوں کو فتح حاصل ہو گئی، ہم سب جیت گئے۔ یعنی یہ کسی ایک گروپ کی دوسرے گروپ پر جیت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی مشترکہ جیت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر امت میں کہیں پر بھی اختلافات سے لوگ آگے بڑھ جائیں اور وہ جو انہوں نے اختلاف کو بڑھانے والے ہتھیار اٹھا رکھے تھے وہ پھینک دیں، جلا دیں، تو اسی میں پوری امت کی جیت ہے۔ تو اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ جو باتیں ہیں اتحاد ملت کے حوالے سے، ملی وحدت کے حوالے سے، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی ہیں عام طور سے۔ تو اس میں ایک جو سب سے بڑا سبب ہے وہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ بظاہر بہت سادہ سی بات لگتی ہے، واعظانہ قسم کی، بھائی قرآن و سنت سے دور ہے اس لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی وزنی بات ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سارے ایمان والوں کو ایک امت بنا کر پیش کرتا ہے، ہر قسم کی تفریق کو مٹا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس کا خطاب ہے، یعنی ایک امت ہے ایمان والوں کی۔ تو اگر کوئی قرآن مجید سے قریب ہوگا تو وہ اپنے اختلافات سے دور ہوگا، فرقہ بندیوں سے دور ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں کسی قسم کی داخلی گروہ بندی کی ہمت افزائی نہیں کی گئی، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، بار بار منع کیا گیا ہے۔ ابھی آیتیں آپ نے سنی، اور بھی کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں مت پڑو، گروہوں میں مت بٹ جاؤ۔ اسی طرح کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے مت کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید سے قریب ہونے والا، وہ ملی وحدت سے بھی خود بخود قریب ہوگا، وہ فرقہ بندیوں سے خود بخود دور ہوگا، کیونکہ قرآن مجید ادھر ہی لے کے جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں قرآن مجید کے راستے پر چلنا ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہوگا، تبھی قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر ظاہر ہوگا۔ ایک بات ہے۔ دوسرے، سنت۔ تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں فرقہ بندی سے بیزار کرنے والی، متنفر کرنے والی باتیں ملتی، امت کے تصور سے جوڑنے والی باتیں ملتی۔ کتنی اچھی قسم کی تعبیرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں وہ کتنی دل نشین ہے، دل پر اثر کرنے والی۔ کہ فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمان اہل ایمان وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے جذباتی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسانی جسم۔ تو سارے مسلمان مل کر پوری امت وہ ایک جسم بنتی ہے۔ اور پھر جسم کی خصوصیت بتائی، وہ بھی بڑی متاثر کن ہے۔ کہ فرمایا کہ جسم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک جسم کے کسی ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو تکلیف صرف وہی نہیں رہتی بلکہ پورے جسم کی نیند اڑ جاتی، اور پورا جسم پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک ناخن کے ایک کونے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں انفیکشن ہوتا ہے، یہاں پر سوجن ہو جاتی،
تو یہ چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پر کونے میں، لیکن جب وہ انفیکشن ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو انسان بخار آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور پورا جسم درد کرتا ہے، اور پھر بے چینی پورے جسم کو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جسم کا دوسرا حصہ کہے کہ ہم تو آرام سے ہیں، وہ تکلیف میں ہے۔ تو یہی کیفیت امت کی ہونی چاہیے۔ تو اتنے دل نشین انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ فرمایا کہ مومن اور مومن کی مثال آپس میں اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ایک عمارت ہو، عمارت کی دیوار ہو۔ تو عمارت میں کیا ہوتا ہے؟ عمارت کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس میں ہر پتھر دوسرے پتھر کو باندھے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، اس طرح سے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے کس طرح سے ایک دوسرے کو باندھے ہوئی، اس طرح سے عمارت کی اینٹیں یا پتھر وہ ایک دوسرے کو باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک اینٹ کو آپ نکال لیں، پوری دیوار متاثر ہوتی ہے، پوری دیوار اس کو باندھے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کو بنایا اسی طرح سے جاتا ہے، ایک کے اوپر ایک خاص انداز سے کہ سب ایک دوسرے کو باندھیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اینٹیں ایک کے بعد ایک رکھتے چلے گئے، ورنہ وہ ایک دوسرے سے جڑیں گی نہیں۔ تو جس طرح سے الگ الگ اینٹیں وہ سب مل کر ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہیں، اس طرح سے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو مثال دی گئی کہ بنیان مرصوص، کہ ایسی دیوار جسے گویا سیسا پلایا ہوا ہو دیوار، اور اس کے بعد پھر اس کو سیسا بھی پلا دیا جائے تو غیر معمولی اس میں مضبوطی آ جاتی۔ یہ مضبوطی مراد ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت اہم بات بتائی، اور یہ بات بتائی کہ ایک امت بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ہر چیز میں اتفاق رکھتے ہو۔ ہمارے یہاں تصور کیا ہے کہ جب تک سب ہر چیز میں متفق نہیں ہوں گے، جب تک اتحاد نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک دوسرے کو ایک نہیں سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قابل عمل اور آسان فارمولا بتایا۔ فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، کہ جو مسلمانوں کی طرح سے، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے، اور جس کا قبلہ وہی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور جس کا ذبیحہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ذبیحہ ہے، یعنی اللہ کے نام پہ اس کا ذبیحہ ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ نہیں ہوتا، خانہ کعبہ اس کا قبلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور اس کی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو بتایا کہ فذاکم المسلم، یہ مسلمان۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایک ایک چیز میں جو میں مانتا ہوں وہی دوسرا مانے تو میں اور وہ دونوں ایک ہوں گے، نہیں۔ بہت ہی موٹی موٹی بظاہر نظر آنے والی اور بہت ہی قابل عمل، بہت ہی آسان چیزوں پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو سکتا ہے، وہ ایک امت کی طرح اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ سنت میں اس طرح سے گویا بتایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سختی کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کافر مت بن جانا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت بن جانا۔ کافر مت بن جانا کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کلمے سے انکار کر لو، بلکہ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے ہوئے، یہ ہے کافر بن جانا۔ اور یہ صورتحال ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ان کی تلواریں رنگین ہیں، ان کی بندوقیں ایک دوسرے کا خون بہا رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بڑی رکاوٹ ملی وحدت کے راستے میں وہ قرآن و سنت سے دوری ہے، عمل کے حوالے سے، شعور کے حوالے سے، کہ ہمارا شعور، ہمارا ذہنی سانچہ وہ قرآن و سنت والا بنے، اور ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک پیمانہ بھی ہے ناپنے کا، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ
ملت میں جتنا زیادہ تفرقہ نظر آئے سمجھو قرآن و سنت سے اتنی زیادہ دوری، اور جتنا زیادہ تفرقہ کم ہوتا چلا جائے سمجھو قرآن و سنت سے قربت بڑھ رہی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتاؤں کہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری سمت میں لے جا رہے ہوتے ہیں، اور یعنی صحیح سمت میں اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اور ہم غلط سمت میں چل پڑتے ہیں اسی حوالے سے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر رہیں گے۔ اب یہ حدیث یہ کدھر لے کے جا رہی ہے؟ یہ حدیث اصل میں فرقوں میں بٹنے سے روکنے والی حدیث ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم اس راستے پر مت چلنا۔ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس راستے پر مت چلنا۔ لیکن لوگوں نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ نہیں، یہ تو ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہی امت بھی بٹ گئی ہے، اور اب ہر فرقے نے کیا شروع کیا؟ یہ کرنا شروع کیا کہ بھئی ہم تو جنت والے ہیں، جنتی فرقہ، تو اب امت میں 72 جہنمی فرقوں کو متعین کرو۔ تو یہ کام شروع ہو گیا کہ ہر گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جنتی اور اپنے علاوہ سب کو 72 73 میں تقسیم کر کے ان کو جہنمی قرار دیتا ہے۔ حدیث کا یہ منشا تو تھا نہیں۔ حدیث کا تو یہ منشا تھا کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ دیکھو فرقوں میں مت بٹو، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو راستہ ہے، رسول اور اس کے صحابہ جس راستے پر چلے، یعنی ایک امت بن کر ویسے بن کر رہو۔ تو جو حدیث فرقہ بندی سے ڈرانے والی تھی، اسی حدیث کی بنیاد پر فرقہ بندی کو لوگ اور زیادہ مضبوط کرنے لگے، اور مختلف لوگ جو ہے وہ اس پر کتابیں لکھنے لگے، فہرستیں بنانے لگے کہ بھئی 72 مسلمان فرقے ہم بنائیں گے، لکھیں گے، اور وہ 72 سب جہنمی ہوں گے اور ہم جو ہے وہ جنتی۔ اور ہر ایک نے یہ کام شروع کیا۔ یعنی اگر سب کی بات مان لیں تو سب جہنمی قرار پائیں گے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کو جہنمی اور خود کو جنتی کہہ رہا ہے۔ تو ہر ایک کی یہ بات کی کون کون جہنمی ہے وہ مان لی جائے تو سب جہنمی قرار پائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط اپروچ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صحیح منشا کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ۔ بہرحال اس میں ایک بات یہ ہے جو ملی وحدت کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اتحاد کی جو اہمیت ہے، ایکتا کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت سے لوگ ناواقف ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اس کو سامنے رکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ملی وحدت یہ فرض ہے، ایک فریضہ ہے۔ جس طرح سے نماز ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، روزہ اور حج ایک فرائض ہے، اسی طرح سے ملی وحدت بھی ایک فریضہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ امت سے زیادہ اہمیت اپنے فرقے کی بن جاتی ہے۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کسی جگہ کوئی شخص ملا، اس نے آپ سے سلام کیا تو آپ کو خوشی ہوتی، ارے یہ بھی مسلمان ہے، وعلیکم السلام، ایک اچھے پن کا احساس ہوتا ہے۔ پھر کیا تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جو آپ نہیں کرتے، اچھا یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اسی وقت کیا ہے ایک دوری پیدا ہو جاتی، ایک اجنبیت کا احساس، ایک بیزاری کا احساس۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک رشتہ تھا لا الہ الا اللہ کا، وہ آپ کی نظر میں کم اہم تھا، اور وہ جو دوسرا رشتہ تھا
کسی فرقے والا رشتہ، وہ آپ کی نظر میں زیادہ ہیں، تو اس رشتے کی وجہ سے آپ قریب ہوئے تھے، لیکن دوسرے فرق کی وجہ سے آپ دور ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ یہ محسوس کریں کہ دوسرے فرق کی وجہ سے آپ دور ہو رہے ہیں، اور وہ قربت جو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تھی وہ متاثر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ والے رشتے کی اہمیت آپ کے دل میں کم ہے، اور دوسرے فرق کی اہمیت آپ کے دل میں زیادہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ہم کو نظر آتا ہے۔ حالانکہ سب سے طاقتور چیز تو لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اس کی طاقت وہ نمایاں ہونی چاہیے کہ بھئی چونکہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے اس لیے ہم ایک ہیں، اور باقی جتنے رشتے ہیں وہ اس کے بعد ہیں، وہ اس کو کمزور نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ والے رشتے کی اہمیت دل میں جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے۔ یہ ایک امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ کیا ہے کہ فرقہ بندی کے سلسلے میں جو سینسیٹیوٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، حساسیت ہونی چاہیے، وہ مفقود ہے۔ فرقہ بندی کو ہم بہت ہی اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ جب ہم کہتے ہیں فرقہ بندی تو یہ تو ہمیں لگتا ہے برائی ہے، لیکن اپنے فرقے میں اپنے فرقے کو ایک فرقہ سمجھ کر رہنا، اور اس کو ہی نجات یافتہ سمجھنا، اس کو ہی جنتی سمجھنا، اس کو ہی ہدایت پر سمجھنا، باقی سب کو گمراہی پر سمجھنا، اس کے سلسلے میں ہمارے اندر کوئی سینسیٹیوٹی نہیں ہوتی۔ اور برائیوں کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ برائیوں کے سلسلے میں سینسیٹیوٹی ختم ہو جائے تو برائیاں خوب پھیلتی ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں، تو آدمی ایک فرقہ بن کر رہتا ہے، فرقہ والی شناخت کے ساتھ رہتا ہے، اور سمجھتا ہے میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک اپروچ ہوتی ہے کامن گراؤنڈ والی، اور ایک اپروچ ہوتی ہے میرا گراؤنڈ۔ کامن گراؤنڈ والی اپروچ کیا ہوتی ہے کہ بھئی کئی لوگ ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک کامن گراؤنڈ مل جائے ہم سب کے بیچ میں، اور ہم سب اس کامن گراؤنڈ پر متفق ہو جائیں۔ تو ایک اپروچ یہ ہوتی ہے، اور ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنا گراؤنڈ معلوم ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ بھئی یہ میرا گراؤنڈ ہے، جو اس پر آ جائے گا اس سے میرا اتفاق ہو جائے گا۔ تو کامن گراؤنڈ پر جا کر اتفاق کرنے کے بجائے اپنے گراؤنڈ پر لا کر اتفاق کرنے کی اپروچ، کہ سب ہماری بات مان لیں تو سب ہمارے، اور ایسی کوئی جگہ نہیں جس پر سب مانتے ہیں اور وہاں کے جمع ہو جائیں۔ حالانکہ ایسی باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، بھئی کلمہ سب کا ایک ہے، ایک اللہ پر ایمان، آخری رسول پر ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب پر ایمان، نماز ایک، قبلہ ایک، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک ہیں۔ ان بہت ساری ایک چیزوں پر تو اتفاق ہو سکتا ہے نا، وہ کامن گراؤنڈ ہے، لیکن اس اتفاق کو، اس کامن گراؤنڈ کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے بجائے اہمیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بات میں مانتا ہوں وہ سب لوگ مان لیں۔ تو اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، یہ سب مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنت واجب الاتباع ہے، یہ بھی سب مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، یہ بھی سب مانتے ہیں، یہ سب چیزیں مانتے ہیں، تو اس پر اتحاد ہو جائے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات جو میں مانتا ہوں دوسرے نہیں مانتے ہیں، اس بنیاد پر ہم الگ الگ رہیں، جس کے پیچھے جو دلائل ہے وہ بھی بہت معمولی نوعیت کے، کمزور ہیں، صحیح ہے، اس سے الگ، بہت ہی معمولی مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن اس پر جب ہم سب متفق ہوں گے تو پھر اتفاق ہوگا۔ تو یہ جو اپروچ ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر کیا ہے کہ ملی وحدت کے سلسلے میں، اتحاد کے سلسلے میں دوہرا رویہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ دوہرا رویہ کیا ہے؟ وہ دوہرا رویہ یہ ہے کہ
اتحاد امت کی بات، آپ اس بات پر غور کریں گے کہ اتحاد امت پر تقریریں وہ کس اسٹیج پر ہوتی ہیں؟ وہ اسٹیج جو کامن اسٹیج ہوتا ہے، یعنی کئی جماعتوں کا ایک اسٹیج ہوتا ہے اور اتحاد امت اس کا عنوان ہوتا ہے، تو وہاں اتحاد امت کی ہر جماعت کے یا ہر گروہ کے لوگ اتحاد امت پر تقریر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جب وہ اپنی مسجد میں بیان دے رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنے مدرسے میں طلبہ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، ان کے سامنے تذکیر کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنے گروہ میں کے کسی پروگرام میں تقریر کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر اتحاد امت پر تقریر ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اتحاد امت پر تذکیر ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اتحاد امت پر جمعے کا بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا مشاہدہ یہ کہ وہاں پر یہ نہیں ہوتا، یعنی ہم اپنے گھر میں جا کر اتحاد کی بات نہیں کرتے ہیں، باہر کسی کامن جگہ پر جا کر اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں جا کر اتحاد کی بات کریں گے تب نہ گھر والوں کا ذہن بنے گا، تو وہاں پر آپ بات نہیں کرتے، وہاں پر تو آپ اپنی ہی جو باؤنڈری ہے جو آپ نے کھینچ رکھی ہے اس کو مضبوط کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوہرا رویہ ہے جو ہمیں بہت بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، تبھی لوگوں کی صحیح ذہن سازی ہوگی، ورنہ آپ نے وہاں پر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ ہم بھی اتحاد امت کے علمبردار ہیں، آپ نے وہاں پر تو یہ بات کہی، لیکن اپنے لوگوں میں جا کر آپ نے وہ بات نہیں کہی، وہاں تو پھر اپنے لوگوں کو ایک باؤنڈری میں مضبوطی سے بند کرنے والی بات آپ نے کہی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ کو کیا ہونا چاہیے؟ عقیدے کی بنیاد پر امت میں وحدت کو مضبوط ہونا چاہیے کہ پوری امت کا ایک عقیدہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخری کتاب پر ایمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں، آخرت کے دن پر ایمان، تو یہ سب کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے نا، اور اس عقیدے پر پوری امت ایک ہو جائے۔ لیکن اس کو عقیدہ بنانے کے بجائے کچھ دوسری چیزوں کو عقیدہ بنایا گیا جس کی بنیاد پر امت کو ایک نہیں کیا جاتا ہے بلکہ امت کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی امت کو بہت سے فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر فرقے نے اپنا ایک عقیدہ ڈیزائن کیا اور یہ کہا کہ یہ اصل عقیدہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں تو یہ ہمارے جو مانتے ہیں وہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ ہے۔ تو صحیح العقیدہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا فرقہ وہ صحیح العقیدہ ہے، باقی سب فاسد العقیدہ ہے۔ تو عقیدے کی بنیاد پر امت کو بانٹنے کا کام، حالانکہ عقیدے کی بنیاد پر امت کو ایک کرنے کا کام ہونا چاہیے۔ وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اصل جو عقیدہ ہے جو امت کو ایک کرنے والا ہے اس کو لوگوں نے اختیار نہیں کیا، بلکہ کچھ فروعات کی بنیاد پر، کچھ دوسرے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر ایسے عقیدے بنائے جس سے کہ اپنی شناخت الگ بنائی جا سکے، اور پھر ان عقیدوں کے الگ الگ نام رکھے گئے، ان کی بنیاد پر الگ الگ چیزیں بنی۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ ایگزیگریشن بھی ایک مسئلہ ہے، مبالغہ آرائی، کہ آپ کا ایک خیال ہوتا ہے، آپ کی ایک رائے ہوتی ہے، وہ رائے آپ بتائیں لوگوں کو، ٹھیک، یہ آپ کی رائے ہے، یہ ایک گروہ کی رائے ہے، لیکن وہ رائے اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کریں کہ گویا کہ وہی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تو بسا اوقات کسی چیز کو جو چھوٹی ہے، یعنی لائن ہے وہ بہت ہلکی سی ہے، اس کو آپ اتنا ایگزیگریٹ کریں، اتنا اس میں مبالغہ کریں، بڑھائیں کہ لگے کہ ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر حنفی شافعی، تو حنفی شافعی مسلک ہے، فقہی مسلک ہے، ان کے بیچ میں جو لکیر ہے وہ تو ایک بہت ہی ہلکی سی ایک لکیر ہے جس کے ادھر بھی سب درست ہے، ادھر بھی سب درست ہے۔
اس طرح کی لکیر ہے، یعنی امت کا ایک اجتہادی عمل ہے جس میں ایک لکیر ہلکی سی بنی، جس کے ادھر ادھر بھی آرام سے آپ آ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جن کے اندر تشدد آیا، تعصب آیا، انہوں نے اسی لکیر کو بہت بڑی دیوار بنا دیا کہ گویا کہ ادھر جو ہے وہ گمراہ ہے، ادھر جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ ایگزیگریشن ہے کہ آپ جو ہے کسی مسلک کو، کسی مشرب کو، کسی خیال کو، کسی رائے کو بہت بڑی چیز بنا دیں، حالانکہ وہ بہت معمولی سی چیز ہو دین کے سامنے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی، اور پھر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ملی وحدت کے راستے میں، سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے امت جس مقصد کے لیے برپا کی گئی اس مقصد سے غفلت۔ امت کا مقصد کیا ہے؟ امت کا مقصد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایمان لانے کی توفیق دی وہ ایک امت بنے، ہم اس کو مسلم امت کہتے ہیں، ایمان والوں کی امت کہتے ہیں، الذین آمنو کہتے ہیں، کنتم خیر امت کہتے ہیں۔ تو وہ جو امت ہے، امت وسط قرآن میں کہا گیا، اس امت کا ایک کام ہے، ایک مقصد ہے، ایک نصب العین ہے، اور وہ ہے سارے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ جس مقصد کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے جاتے تھے وہ مقصد اس امت کا مقصد ہے، لوگوں کے سامنے حق کی گواہی پیش کرنا۔ اگر یہ مقصد سب کے سامنے رہے کہ ہم اتنے بڑے مقصد کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، تو یقینی طور پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں جو تفریقے کی وجہ بنتی ہیں وہ سب کیا ہوں گی؟ وہ سب مدھم پڑ جائیں گی، بے اثر ہو جائیں گی۔ لیکن جب وہ مقصد سامنے نہیں رہے گا، اس سے دوری ہو جائے گی اور اس کو فراموش کر دیں گے، تو پھر کچھ تو کرنا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پھر بڑی ہوتی چلی جائیں۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات یہ کہی کہ مسلک عمل کرنے کے لیے، ترجیح دینے کے لیے یہ دعوت دینے کی چیز نہیں ہے، دعوت دینے کے لیے تو دین ہے، یعنی آپ کو دین پیش کرنے کی فکر ہونی چاہیے، دین کی دعوت کی فکر ہونی چاہیے، دین کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، دین کی حفاظت کی فکر، دین کی دعوت کی فکر، یہ اگر آپ کے اوپر سوار رہے گی تو آپ دین کی ہمیشہ بات کریں گے۔ لیکن جب یہ فکر ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہے؟ مسلک کی دعوت، مسلک کی حفاظت، اس کی فکر سوار ہو جائے گی۔ کسی نے آپ کے مسلک کو قبول کر لیا آپ کی کوششوں کے نتیجے میں، تو آپ کو لگے گا میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، حالانکہ وہ کوئی کام ہی نہیں ہوا، بے مطلب کام ہوا۔ اصل تو یہ ہے کہ جو دین سے دور ہے اسے آپ دین سے قریب کریں، یہ اصل کارنامہ ہے۔ لیکن وہ اصل کام سے جب آپ غافل ہوں گے تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہی لوگ پڑتے ہیں جو بڑے کام سے غافل ہوتے ہیں۔ تو سارے بڑے اختلافات جو ہمارے درمیان ہیں، ساری جو فرقہ بندیاں ہیں، ساری جو تفریقے ہیں، ان سب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اصل مقصد سے غفلت۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جس شخص کو اس مقصد کا شعور حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس راستے میں عملاً کام کرنے لگتا ہے، دین کی گواہی پیش کرنے کا کام، اس سے اگر آپ پوچھیں گے ان سب چیزوں کے بارے میں، امت کے فرقہ بندیوں اور وغیرہ کے بارے میں، تو اس کو بہت اس سے بیزاری ہوتی ہے کہ یہ سب کس طرح کی باتیں ہیں، کیا ان کا یہ وقت ہے؟ کیا وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ان پر اتنی توجہ دی جائے؟ تو یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو جب آپ کسی بڑے مقصد سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک وحدت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وحدت پائیدار ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب آپ وقتی مقاصد کے تحت، چھوٹے مقاصد کے تحت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، تو وہ وحدت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، پھر کسی چھوٹی وجہ سے وہ وحدت بکھر جاتی ہے۔ چھوٹے مقصد کے لیے جمع ہوئے، چھوٹی وجہ سے بکھر گئے۔
لیکن جب آپ بڑے مقصد کے تحت قریب آتے ہیں تو پھر چھوٹی وجوہات آپ کو دور نہیں کرتی، کیونکہ آپ بڑے مقصد کے تحت قریب آئے تھے، اور پھر وہ آپ کے قربت جو ہے اور وحدت جو ہے اس کو ایک پائیداری حاصل ہوتی۔ تو اس کے لیے دو کام کرنے کے، ایک تو یہ ہے کہ ملی وحدت کے لیے ایک ایک فرد کی ذہن سازی کی جائے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ہم اپنوں کے درمیان وحدت کے بجائے فرقے کی بات کرتے ہیں اور باہر جو ہے ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، اس خرابی سے باہر نکلا جائے اور اپنوں کے درمیان امت کی وحدت کی بات بڑھائی جائے، ہر فرد کے ذہن کو امت والا ذہن بنایا جائے، امت کے نقطہ نظر سے وہ سوچے، تو اور پھر لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا جائے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بڑے مفاد کی خاطر چھوٹے مفاد کو چھوڑنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، یعنی یہ معقول بات سمجھی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو، جھگڑا چل رہا، لیکن اگر پورے گھر پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ دونوں اپنے اختلاف کو بھلا دیتے ہیں پورے گھر کو بچانے کے لیے، اور اگر دو خاندانوں میں جھگڑا چل رہا ہے اور پوری آبادی پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو دونوں خاندان اپنے جھگڑے کو بھلا دیتے ہیں، پوری آبادی ایک ہو جاتی ہے اس بڑے خطرے سے نبٹنے کے لیے۔ یہ فطری بات ہے، معقول بات ہے، لیکن کیونکہ آپ بڑے خطرے کے لیے چھوٹی چیز مفادات سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا تصور آپ دیکھیں کہ بھیڑیا آ گیا ہے سامنے اور بکریاں جو ہیں وہ آپس میں سینگ لڑانے میں مصروف ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ بھیڑیے کو دیکھ کر بکریاں اپنے اختلاف بھول جاتی ہیں، سب جو ہے جمع ہو جاتی ہے، ایک جگہ کونے میں جمع ہو جاتی ہے، یہی فطرت کی آواز ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ اس میں ہم بڑے مقصد کو، بڑے مفادات کو، پوری امت کے مفاد کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت دے کے اور چھوٹی لکیروں کو بڑی دیواریں بنا کر رہنے کا طریقہ، یہ اصل میں اس سلسلے میں بہت زیادہ بے حسی کی علامت ہے۔ تو امت والا ذہن بنانا ضروری ہے، اور وہ ایک ایک فرد کا ذہن بنانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ تکلف وہ بھی پریشان کن ہوتا ہے۔ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا اتحاد یہ ہے کہ سب لوگ اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر اور بالکل ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ایک قیادت کو قیادت مان لیں، ایک نظم کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ناممکن سی چیز سمجھیے، ہماری قدرت سے باہر کی چیز۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قدرت میں ہیں، آسان ہیں، قابل عمل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آئیڈیا ہے کوششوں کے اتحاد کا، مقصد کے اتحاد کا، مقصد کا اتحاد، کوششوں کا اتحاد۔ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ مثال کے طور پر مقصد سب کا ایک ہو جائے، بنیادی مقاصد ان پر اتفاق ہو جائے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کرنا ہے، مسلمانوں میں جہالت کو دور کرنا ہے، ان کی پسماندگی کو دور کرنا ہے، ان کے اوقاف کی حفاظت کرنی ہے، ان کے بڑے مفادات کی حفاظت کرنی ہے، وغیرہ اس طرح کی بڑی چیزیں، بڑے مقاصد، ان پر سب اتفاق کر لیں، اور پھر ان کے لیے ہونے والی کوششیں بھی سب اپنی اپنی جگہ شروع کر دیں۔ تو یہ کوششوں کا اتحاد ہے، مقاصد کا اتحاد ہو جائے، کوششوں کا اتحاد ہو جائے، اور پھر ہر ایک اپنے اپنے نام سے، اپنے اپنے بینر سے، اپنے اپنے اسٹیج سے وہ سارے کام کرتا رہے۔
تو یہ بھی ایک بہت یعنی سمت سب کی ایک ہو جائے، ایک ڈائریکشن میں سب لوگ جا رہے ہیں، ایک طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک نظم ہو، ایک قیادت ہو. اگر یہ ہو جائے تو یہ مثالی شکل ہے، لیکن اگر آپ اس مثالی شکل پر پہنچنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ایک عملی شکل تو اختیار کر سکتے ہیں. اور وہ عملی شکل یہی ہے کہ ہم مقاصد پر متفق ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، اور ہم کوششوں پر متفق ہو سکتے ہیں. تو اپنی اپنی قیادت کے تحت، اپنے اپنے نظم کے تحت سب لوگ ایک جہت پر کوششیں کریں تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کی کوششوں کی قدر کریں، ایک دوسرے کی کوششوں کا احترام کریں. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید ہے کہ اس جہت پر اور بھی سوچیں گے، اور ابھی آپ لوگوں کی طرف سے اگر سوالات آئیں گے تو پھر اور بھی کچھ عقدے کھل سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس راستے پر اور تدبیریں سوچنے کی توفیق.